میں یہ سوچتا ہوں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایسا پروسیس ہے جو کہیں نہ کہیں میرے ساتھ تو ہو رہا ہے, اور میں نے ڈھونڈا یہ میرے ساتھ ہو رہا تھا, میں نے اس کو اب یہ میری عادت کا حصہ بن چکا ہے. آپ ذرا اس پروسیس کو کوئی نام دیجئے, اور میں چاہوں گا اگر ٹھیک ہے یہ عمل تو آپ یہ ضرور کہیے کہ کئیوں کو پھر اپنا لینا چاہیے, کیونکہ ہمیں فالو کیا جاتا ہے کسی بھی حد تک, یوٹیوب, فیس بک یا پبلک سیشنز میں. میں سر اپنی زندگی کے بے شمار پچھلے واقعات کو نکال کے انہیں ری لیبل, ری میننگ کرتا ہوں, دوبارہ سے ان کی میننگ ڈیفائن کرتا ہوں. یہ کیا تھا, یہ کیوں تھا. اچھا, یہ زیادہ سوچنے کے ساتھ نہیں میں جوڑا, میں بتا رہا ہوں کہ ایک آٹو پروسیس ہے, میں اپنے کام بھی کر رہا ہوں. یہ ایسا عمل نہیں جس سے میری زندگی رک گئی ہے, وہ بیماری ہے. پھر یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہیں بیٹھ کے میں سوچتا ہوں کہ یہ بڑے رائٹ ٹائم پہ نیچر نے, قدرت نے, یا میں نے, یا کہیں نہ کہیں ایسے اسباب بنے کہ میں نے اس چیز کو پک کیا, یا ایک پرابلم آئی اور اس پرابلم سے مجھے یہ, میں نے پچھلے سر ایک مثال سے اس کو سوال کو کنکلوڈ کر دوں گا کہ میں نے پچھلے 10 سال کے اپنے سارے پرابلمز نکالے. مجھے پتہ لگا ان 10 سال کے مسئلوں نے میری کیپیسٹی بلڈنگ بڑی کمال کی, مجھے بہادر بنا دیا. میں اب ایک دم گھبراتا نہیں ہوں, میرے اندر بڑے خوف تھے. میں تو, مجھے مثال لیجیے, پولیس والا ملنے آ جاتا, میں ڈر جاتا تھا کہ جاتی دفعہ ہاتھ کھڑی بھی لگا لے گا, حالانکہ نام ہے مجرم تھا. ٹھیک ہے سر. تو اب یہ 10 سالوں کے میرے سٹریس نے, چیلنج نے مجھے بڑا کیا, یہ میں نے میننگ نکالا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے ایونٹس کو ری لیبل, ری ڈیفائن, رینیو, یا نئے نام یا ڈاٹس کے ساتھ ڈاٹ جوڑنے چاہیے یا نہیں جوڑنے چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ سب سے مشکل مگر سب سے ضروری کام ہے اپنے آپ کو اپنے آپ سے علیحدہ کر کے دیکھنا. تو جب آپ اپنے ماضی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کے میرا خیال ہے 2 طریقے ہیں. آپ تو میرا خیال ہے دوسرا طریقہ کر رہے ہوں گے, آبجیکٹیو جس کو میں کہتا ہوں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس صورتحال کے سینٹر میں ہیں اور آپ اپنے پرسپیکٹو سے اسے دیکھی جا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو غلط ہوا نا, یہ کیوں ہوا. تو اس صورت میں آپ اپنے ہیرو ہیں اور آپ سارا بلیم ڈالیں گے دوسروں میں, یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, یا آپ یہ کہیں گے کہ میں نے کمال کام کیا, یا آپ کہیں گے یار کیا بات ہے, میرے جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں. یہ پہلی ایک صورتحال ہے جس میں پیچھے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو سینٹر میں رکھ کے, یہاں پہ آپ کھڑے ہیں, اس کے بیچ میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. دوسری یہ ہے کہ تھوڑا سا اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں کیا کر رہا تھا اور باقی لوگ کیا کر رہے تھے. پھر آپ اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا جج کرتے ہیں اور باقیوں کو بھی جج کرتے ہیں. تو اب آپ کا جو اسیسمنٹ ہے وہ ایک آبجیکٹیو اسیسمنٹ ہے. آبجیکٹیو کو اردو میں بڑا مشکل سا نام ہوتا ہے, ماروزی. آبجیکٹیو پیپر نہیں آیا کرتا تھا جسے مروزی آ گیا, مروزیا. تو آپ کی ایک آبجیکٹیو اسیسمنٹ ہوگی. تو اگر آپ پیچھے دیکھیں, ایک تو بات ہے پیچھے دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو کچھ ہیں آپ پیچھے کے واقعات کا مجموعہ ہی ہیں, لیکن پیچھے دیکھنا ضروری ہے. آپ پیچھے رہ نہیں سکتے, لیکن جب آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ اس میں یادیں دیکھ رہے ہیں, آپ اس میں انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے ہیں, آپ خلش دیکھ رہے ہیں, آپ داغ دیکھ رہے ہیں, آپ خواہشات دیکھ رہے ہیں, خواب دیکھ رہے ہیں, نا اسودہ خواہشات دیکھ رہے ہیں, اسودہ خواہشات دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ تو آپ ایکچولی تو دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ کیوں. جب آپ نے بات کی نا بڑی خوبصورت کہ آپ جب نئے میننگ اسائن کرتے ہیں تو آپ کا ہمیشہ پہلا میننگ جو ہوتا ہے نا اسپونٹینیس, وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے نا یہ میرے اچھا ہوا ہے تو میری وجہ سے ہوا ہے, برا ہوا ہے تو میرے ساتھ زیادتی ہوگی. جب آپ اس کو ری امیجن کرتے ہیں پھر آپ میننگ اسائن کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یار میں نے ایسی بات کی کیوں تھی جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی, یا یہ کہ ہاں جو بات میں نے کی تھی نا یہ میں نے کی ٹھیک تھی, لیکن آپ اس کو ری انٹرپریٹ کرتے ہیں. مثلا کسی جگہ آپ نے کسی سے تعلق توڑ لیا, ہو سکتا ہے آپ امیڈیٹلی بھی کہیں کہ ٹھیک کیا, بعد میں کہیں یار بہت ٹھیک کیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے جو کازز ہیں نا وہ آپ نے نئے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. آپ کا جو پرسپیکٹو ہے, یہ 2 لفظ ہیں, ہم امریکہ پڑھنے گئے نا, ہم کہتے یار کسی یہ کیا ہے, یہ لفظ 2 آ جائے نا, وہ 2 لفظ بڑے ضروری ہیں. ایک ہے کانٹیکسٹ, ایک ہے پرسپیکٹو. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں اس کے حالات آپ کو کانٹیکسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. پرسپیکٹو جو آپ حالات کو جج کر رہے ہیں.
تو آپ یہ دیکھتے ہیں اچھا یار میں نے, اب فرض کیجیے آپ نے کسی سے تعلقات ختم کر لی, کاروباری تعلقات ختم کر لی, جب آپ نے کیا آپ کو افسوس ہوا, تھوڑی دیر آپ نے کہا نہیں ٹھیک کیا ہے, غصے میں, اب آپ نے غصے میں کہا کہ میں نے ٹھیک کیا, لیکن جب آپ ری امیجن کریں گے تب کہیں گے کہ یار ایکچولی یہ میرے لیے ہر صورت میں بہتر تھا. ٹھیک ہو, اب عمل آپ نے غصے میں کیا ہے, لیکن جو اس کی ری انٹرپریٹیشن ہے نا, وہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا غصہ بھی ٹھیک تھا. ٹھیک ہے سر. اور اس سے آپ نے لیسن کیا لینا ہے, آئندہ بھی ایسا غصہ کبھی کبھی دکھانا ہے, لیکن کنٹرول لوز نہیں کرنا. اب لیسن یہ ہے کہ کنٹرول لوز نہیں کرنا. تو ری امیجننگ اور ری انٹرپریٹیشن بڑی ضروری ہے. اور ری انٹرپریٹیشن کیوں ضروری ہے؟ اپنے آپ کو جاننے کے لیے ضروری ہے, کیونکہ آپ کے اندر ایسی چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو آپ کو خود نہیں پتا. تو یہ صرف اس لیے ضروری ہے کہ بھئی آپ اپنے کانڈکٹ کو خود گائیڈ کر سکیں. مگر دوسری ایک فلپ سائیڈ بھی ہے, اس کے بارے میں بھی ذرا سوچنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہیں, یہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ کئی لوگ جو ہیں نا وہ کیا کر رہے ہیں, وہ نا ماضی کے غلام ہیں. ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. ہاں جی. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ماضی کے غلام ہیں تو ہم یہ بھی بات کر چکے ہیں ماضی کے غلام ہونے کا کیا مطلب ہے, کہ وہ اپنے ماضی کے تعصبات, ماضی کی تلخ یادیں, ماضی کے تلخ تجربات, ان سے نہیں نکل رہے. وہ لوگ ہیں جن کو ہم بیٹر اینڈ اینگری کہیں گے, کیونکہ وہ ماضی کو اپنے اوپر سوار کر سکتے ہیں. تو ماضی کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ آپ اس کو ری امیجن کریں, اور ری امیجن جب آپ ری انٹرپریٹ کر رہے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں کہ یہ کاز ہے, یہ کاز ہے, اور اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. صرف آخر میں ایک لفظ کہوں گا, آپ کو پتہ ہے دنیا میں جو جنگ ہوتی ہے نا, اس کی جو تیاری ہوتی ہے نا, اس کو گیمز کہتے ہیں. گیمز, وار گیمز. اور دنیا میں اکنامکس کی بہت ہی مشہور تھیوری ہے, اسے گیم تھیوری کہتے ہیں, جس میں نیش ایک بہت مشہور اکانومسٹ ہیں, جن پہ ایک فلم بنی ہے بیوٹیفل مائنڈ, وہ گیم تھیوری ہے. اب وہ گیم تھیوری کیا ہے؟ گیم تھیوری یہ ہے کہ دو پلیئرز ہیں, ایک کا ایکشن دوسرے کے ایکشن پہ کنڈیشنل ہے. اگر اس نے یہ کیا تو یہ کرے گا, پھر اگر اس نے یہ کیا تو یہ کرے گا, اور اگر پلیئر زیادہ ہوئے تو اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں. تو آپ اس کو گیمنگ کریں کہ اچھا اگر میں نے یہ کیا تھا تو یہ ایکشن ہوتا, اگر میں یہ کرنے کی بجائے یہ کرتا تو پھر کیا ایکشن ہوتا. صحیح. تو اس کے بعد پھر آپ جو چیز بناتے ہیں نا, اس کے لیے بہت بڑا لفظ ہے, وہ بولا بہت جاتا ہے, لفظ بڑا ہے, وہ ہے اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, تو آپ پیچھے گئے, آپ نے ری انٹرپریٹ کیا, آپ نے کہا یار میں نے نا انویسٹمنٹ کی تھی, اور میں نے انویسٹمنٹ کی تھی بڑے بھروسے والے بندے پہ, اور میں نے نا لکھت پڑھت نہیں کی تھی. اگر میں نے لکھت پڑھت کی ہوتی تو کیا ہوتا, ہوتا وہ بندہ وہ بندہ کہتا میں نے لکھنا ہی نہیں ہے. اگر اس نے نہیں لکھنا ہوتا تو میں اسے تعلقات ختم کر لیتا. اگر میں اسے تعلقات ختم کر لیتا تو میں ٹھیک ہوتا کہ غلط ہوتا. بڑی اہم بات, بالکل ٹھیک ہے سر. تو پھر آپ کہیں گے اگر میں اسے تعلقات ختم کر لیتا اس وقت میں ٹھیک رہ جاتا. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جی ہم نے جو اپنا ٹرانزیکشن کرنی ہے ہم نے ان رائٹنگ کرنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر میں نے ان رائٹنگ کی ہوتی وہ بندہ مان جاتا تو پھر ہمارے پاس ان رائٹنگ ہوتی, پھر اس کے بعد ہماری اختلاف ہوتا, تو ہم آپس میں مقدمہ کرتے یا نہ کرتے. اگر مقدمہ کرتے تو پھر کیا ہوتا, نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا. اب آپ کے پاس یہ سینیریو بن گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ سارے سینیریو آپ کے پاس دوبارہ بھی آنے ہیں. سو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ ایک سینیریو سے, ایک ایونٹ سے 10 سینیریو بنا سکتے ہیں. ایک وہ جو آپ نے کیا, ایک جو آپ نے نہیں کیا, اور اس کے بعد سینیریو بلڈ ہوتے چلے جائیں. تو یہ میں نے تھوڑا سا لمبی بات کی ہے, لیکن وہ جو سینیریو ہے نا وہ آپ کو آگے کی اسٹریٹجی میں ہیلپ کرتے ہیں. کہ مثلا اگر میں نے یہ ڈگری نہ لی ہوتی, اس کی جگہ وہ ڈگری لے لی ہوتی تو کیا سینیریو ہوتا. تو آج پھر آپ اس سے پھر وہ فیصلہ کر لیں گے. تو یہ بہت ہی ضروری ہے. بہت اچھا آپ نے لفظ ہی بڑا زبردست ہے, ری امیجننگ دی ایکسپیرینس.